قال تعالى في كلامه المجيد وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے نماز کی قبولیت سے محرومی کے اسباب۔ بالفاظ دیگر وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد اسلام کے اندر دوسرے نمبر پر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، آج ہماری گفتگو اس پر نہیں ہوگی، اس کو ہم گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون کون سے افراد ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی نمازوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرات، ہم سے نماز کے اندر بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بڑی تقصیر ہو رہی ہے۔ اگر اس کے باوجود ہماری کچھ نمازوں کو اللہ قبول نہ کرے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ تو حضرات آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں وہ اعمال کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں مگر ریاکاری مقصود ہے، دکھاوا مقصود ہے، شہرت طلبی مقصود ہے۔ یہ مقصد ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، معاشرے کے اندر ہمارا نام ہوگا، معاشرے کے اندر ہماری شہرت ہوگی۔ اگر مقصد یہ ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل کہتا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاؤں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو میرا بندہ کوئی عمل کرے اور اس عمل کے اندر میرے ساتھ میرے علاوہ کو شریک بھی کرے، ترکتہ وشرکہ، اللہ کہتا ہے کہ میں اس انسان کو بھی، میں اپنے اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرات یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرات یاد رکھیں، کوئی بھی عمل ہو بارگاہ ربانی میں اس وقت اس کو قبول کیا جاتا ہے جب اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز ہے اخلاص، کوئی بھی عمل ہو قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے اتباع سنت، کوئی بھی عمل کریں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی عمل کے اندر موجود ہیں تب وہ عمل اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اگر ان میں سے پہلی چیز
اگر کسی عمل کے اندر اخلاص نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جو عمل، جو عبادت دکھاوے کے لیے انجام دیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، اللہ رب العالمین ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ایسی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو حضرات ضرورت ہے کہ ریاکاری سے بچیں۔ جب بھی نماز پڑھیں دل کے اندر ایک ہی مقصد ہو کہ رب العالمین خوش ہو جائے، رب العالمین راضی ہو جائے۔ اگر ہم اس مقصد کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں گے ہماری نماز قبول ہوگی۔ اگر ریاکاری، شہرت طلبی، ان چیزوں کو دل میں رکھ کر کے اگر ہم نماز کی ادائیگی کریں گے تو یاد رکھیں ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین ان لوگوں کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے جو لوگ بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، جو لوگ بدعتوں کو انجام دیتے ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے بعد دین کے اندر کوئی ایسی چیز کو لے کر کے آنا جو دین کا حصہ نہ ہو، اور اس چیز کو دین کا حصہ سمجھنا اور اس کو کرنے کے بعد اجر و ثواب کی امید رکھنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ حضرات جو لوگ بھی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی بھی کوئی عمل قبول نہیں فرماتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے، جو چیز ہمارے اس دین کے اندر موجود نہ ہو، جو اسلام کے اندر موجود نہ ہو، جو دین کے اندر موجود نہ ہو، نئے سرے سے اس چیز کو پیدا کرے فہو رد۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چیز مردود ہے، اس چیز کا اسلام کے اندر کوئی بھی اعتبار نہیں۔ حضرات آج آپ دیکھیں دین کے نام پر کس قدر بدعت و خرافات ہیں۔ میت کو ثواب پہنچانے کے نام پر قرآن خوانی کا معاملہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر میلاد کا اہتمام ہے، معراج کی رات کو بڑی رات کے طور پر منایا جاتا ہے، شب برات جو شعبان کی 15ویں رات ہے قبرستان میں جا کر کے کس انداز سے بدعت و خرافات کو انجام دیا جاتا ہے۔ حضرات ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ دیکھیں اور ذرا تصور کریں، اس حدیث کے اندر غور و فکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، جو ایسی چیز کو دین اسلام کے اندر لے آتے ہیں جو دین اسلام کا حصہ نہ ہو اور اس چیز کو نیکی سمجھ کر کے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو حضرات ضرورت ہے معاشرے کے اندر ہم زندگی گزاریں، بدعت و خرافات سے بچتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم بدعت و خرافات سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے تب جا کر کے ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ بصورت دیگر ساری عبادتیں، ساری نمازیں تباہ و برباد کر دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین ان لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہو، جن کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر پختہ قسمیں کھاتے تھے، اللہ رب العالمین کی پختہ قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم، اللہ نے فرمایا ان منافقوں کے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین نے برباد کر دیا۔ فاصبحوا خاسرین، وہ کل قیامت کے دن خسارے اٹھانے والے ہو گئے۔ حضرات جب بھی نفاق کی بات کی جاتی ہے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات فوراً دوڑنے لگتی ہے، اور وہ بات یہ کہ منافقین صرف وہ لوگ تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے۔ آج ہم تو پکے سچے مومن ہیں، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں، یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات ذرا تصور کریں
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رازدار رسول ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ بتائی تھی، کہا تھا اے حذیفہ یہ نام لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ ساری لسٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اے حذیفہ ذرا بتاؤ تم تو رازدار رسول ہو، منافقین کی جو فہرست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتلائی ہے، ذرا بتاؤ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرات یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، یہ وہ عمر کہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی ضمانت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاق سے ڈر رہے ہیں، منافق کی جو علامتیں ہیں ان کے اندر ملوث ہونے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرے، اور آج ہم بے خوف ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نفاق کی ساری نشانیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج ہم اور آپ جھوٹ بولتے نہیں بولتے، آج مسلمانوں کی اکثر یہ جھوٹ بولتی، وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج کون مسلمان ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے؟ اسی طریقے سے امانت کی ادائیگی نہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کو امانت دار معاشرے کے اندر تصور کیا جاتا ہے؟ حضرات عشاء اور فجر کی نماز میں کوتاہی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آج ہم عشاء اور فجر کے اندر کیا، سارے ہفتے غائب رہتے ہیں، مسجدوں سے پورے ہفتے غائب رہتے ہیں، صرف اور صرف جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرات اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پکے سچے مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے یہ جو نفاق کی بیماریاں ہمارے دلوں کے اندر پنپ رہی ہیں ہم ان کو اپنے سے باہر نکالیں۔ یاد رکھیں اگر نفاق کی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہوں گی اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین ان لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے جو لوگ مدینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ حرمت مدینہ کو جو لوگ پامال کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرات حرمت مدینہ کو پامال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی انسان مدینہ جائے اور مدینہ جانے کے بعد کسی بدعت کو انجام دے، کسی بدعتی انسان کو پناہ دے، یہ مدینے کی حرمت کو پامال کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم، مدینہ یہ حرمت والا شہر ہے، ما بین عائر الی کذا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل عائر سے لے کر کے، عائر نامی جو پہاڑ ہے یہاں سے لے کر کے سور نامی پہاڑ تک یہ جو ایریا ہے یہ حرمت والا ایریا ہے، یہ حرمت والا شہر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جو انسان اس شہر کے اندر کسی بدعت کو انجام دے، او آوا محدثا، یا پھر کسی بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنت اللہ، اس انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يقبل منه صرف ولا عدل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی نہ تو کوئی نفلی عبادت قبول کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی فرض عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ حضرات تو مدینے کی حرمتوں کو پامال کرنا، مدینہ شہر میں جا کر کے کسی بدعت کو انجام دینا یا پھر کسی بدعتی انسان کو شہر میں پناہ دینا، یہ بھی ایک ایسا جرم ہے، یہ بھی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین
ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین ان لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے جو لوگ کسی نجومی کے پاس جا کر کے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، غیب کی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات آج آپ دیکھیں معاشرے کے گلیوں کے اندر نظر دوڑائیں، بہت سارے جعلی بابا بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم معلوم ہے، ہم مستقبل کی خبریں بتا سکتے ہیں، ماضی کی خبریں بتا سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے مسلم خواتین مسلمان جا کر کے اپنے ایمان کو بیچ کر کے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من اتی عرافا، جو انسان کسی نجومی کے پاس آئے، ایک ایسے انسان کے پاس آئے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، جو انسان کسی عراف کے پاس آئے، فسألہ عن شیء، اور اس انسان سے، اس عراف سے، اس نجومی سے کسی غیب کی خبر کے بارے میں پوچھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اللہ رب العالمین اس انسان کے 40 دنوں کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو حضرات ضرورت ہے، یہ جو بابا جعلی ساز بابا، یہ جو گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں صرف پیٹ پالنے کے لیے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ہمیں اپنے ایمان کو بیچنے سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ہمیں اپنے اعمال کو برباد کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہ لوگ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کی حقیقتوں کو سمجھیں اور ان کے پاس جانے سے بچیں، تاکہ ہماری عبادتیں محفوظ ہوں، تاکہ ہماری عبادتیں ضائع ہونے سے بچیں۔ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین ان لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے جو لوگ حرام کھاتے ہیں، جو لوگ حرام کھاتے ہیں۔ اس عمل میں عموماً آج سارے کے سارے مسلمان ملوث ہیں۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی ہے، آپ سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ رب العالمین نے انبیاء اور مرسلین کو دی تھی۔ انبیاء اور رسول کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں، جاننے والا ہوں جس کو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم اہل ایمان کو دیا۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاکیزہ روزی کو کھاؤ، وہ پاکیزہ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا تذکرہ فرمایا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس انسان کا بال پرگندہ ہے، جسم غبرآلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَقَدْ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس انسان کا کھانا حرام ہے، اس انسان کا پینا حرام ہے، اس انسان کا لباس اور پوشاک حرام ہے، اس انسان کا پہننا حرام ہے، اس انسان کی پرورش حرام پیسے سے کی گئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، پھر اس انسان کی دعا، اس انسان کی عبادت کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے؟ حضرات یہ صحیح مسلم کی حدیث، آپ اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھیں، ذرا غور سے سنیں، اس کے اندر غور و فکر کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کس بات کا پیغام دیا ہے؟ ہر وہ انسان جو حرام خوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو، اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرات آج کون سا ایسا مسلمان ہے
جو سود خوری میں ملوث نہ ہو، رشوت خوری میں ملوث نہ ہو۔ حضرات آج کون سا ایسا مسلمان ہے جو دھوکہ دے کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپ نہیں کرتا؟ حضرات کون ایسے بھائی بچ گئے جو بہنوں کے حصے کو مارنے کے لیے تیار نہ ہو؟ حضرات بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیشہ حرام خوری کی در پہ رہتے ہیں۔ حضرات ایسے لوگوں کو، جو لوگ کی ہمیشہ حرام خوری کی در پہ رہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر حرام خوری کرتے ہیں، حرام کے لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نہ تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین ان کی کسی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین ان لوگوں کی عبادتوں کو بھی، ان لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا جو لوگ ہمیشہ شراب نوشی کرتے ہیں۔ جب شراب کی بات آ جائے تو انسان اپنے سے استدلال کرنا شروع کر دیتا ہے، ارے جو بوتل کے ساتھ پیے صرف وہی شراب ہے، اس کے علاوہ کوئی شراب نہیں ہے۔ حالانکہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صراحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو جائے وہ شراب ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز انسان استعمال کرے وہ شراب ہے، اور انسان اگر شراب کا استعمال کرتا ہے انسان کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی۔ اس سلسلے میں ترمذی کی روایت آپ سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر، جو انسان شراب کو پی لیتا ہے، شراب کے اندر لکوڈ والی چیز بھی داخل ہے، اور یہ منشیات جس کو ہم اور عام لوگ پیتے ہیں جیسے بیڑی ہے، گٹکا ہے، سگریٹ ہے، یا اس کے علاوہ جو چیزیں نشاور ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان شراب نوشی کرتا ہے اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ فَإِن عَادَ، اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہ انسان شراب نوشی کرتا ہے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ رب العالمین پھر 40 دن تک اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر پھر وہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر وہ شراب پیتا ہے اللہ رب العالمین پھر اس کی 40 دن تک نماز کو قبول نہیں فرماتا، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب 4تھی مرتبہ وہ انسان شراب پی لیتا ہے تو اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا، اور اگر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَسَقَى مِن نَهْرِ الْخِبَالِ، اور صرف توبہ ہی کو قبول نہیں کرتا بلکہ آگے اور بھی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس شراب نوشی کرنے والے انسان کو نہر خبال سے پلائے گا۔ کیا پلائے گا؟ راوی حدیث سے سوال کیا گیا، یا ابا عبد الرحمن وما نہر الخبال، یہ نہر خبال کیا ہے؟ خبال کی نہر یہ کیا ہے؟ تو ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہر من صدید اہل النار، نہر خبال اس نہر کو کہا جاتا ہے کہ جس نہر کے اندر جہنمیوں کے خون اور جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والے پیپ جمع ہوتے ہیں، اسی سے ایک شرابی انسان کو کل قیامت کے دن پلایا جائے گا۔ حضرات یہ وعید ہے، یہ وعید ہے ان لوگوں کی جو مسلسل شراب نوشی کرتے ہیں۔ حضرات اپنے اندر ڈر پیدا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو لایانی چیزوں کو اپنے اندر ڈال کر کے اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ صحت جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہوتی ہے اس صحت کو ان چیزوں کے ذریعے بگاڑتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ لوگ جو شراب نوشی کرتے ہیں اللہ رب العالمین 40 دن تک ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اللہ رب العالمین ان لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتا جو لوگ ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنتے ہیں۔
اپنے پینٹ کو، لنگی کو، اپنے پجامے کو جو لوگ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بھی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة رجل، اللہ رب العالمین کسی ایک ایسے انسان کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جو انسان مسبل ازارہ، اپنے ازار کو، اپنے پینٹ کو، پجامے کو، لنگی کو ٹکنے سے نیچے رکھنے والا ہو۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تکبر کی نشانی بتائی گئی ہے، جو لوگ بھی اپنے پینٹ کو، اپنے پجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر عموماً تکبر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس حرکت سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر اس حرکت سے نہیں بچیں گے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات، وہ لوگ جو قبروں کو سامنے رکھ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی نمازوں کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصلوا الی القبور، تم لوگ قبروں کو سامنے رکھ کر کے نماز کی ادائیگی نہ کرو، ولا تجلسوا علیہا، اور تم قبروں کے اوپر نہ بیٹھو۔ حضرات، آج آپ ادونی کے اندر دیکھیں کتنی ایسی مسجدیں ہیں کہ جن مسجدوں کے اندرونی حصے میں قبر موجود ہے، اور اس کو صفوں کے بیچ میں رکھ کر کے اور پیچھے کی سائڈ میں کھڑے ہو کر کے لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تصلوا الی القبور، سامنے قبر ہے، آپ سامنے قبر کو رکھ کر کے پیچھے سائڈ نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اس کے باوجود نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، وہ لوگ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بھی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی رکعت قبول نہیں ہوتی اس انسان کی جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ حضرات، خواہ انسان امام کے ساتھ نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے، جہری نماز پڑھے، سری نماز پڑھے، جنازے کی نماز کی ادائیگی کرے، فرض نماز کی ادائیگی کرے، نوافل کی ادائیگی کرے، کوئی بھی نماز ہو، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے اس انسان کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے حضرات، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے جو لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اتنے میں ایک اور انسان مسجد کے اندر داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز کی ادائیگی کی، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد اس انسان نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے اللہ کے بندے جاؤ نماز کی ادائیگی پھر دوبارہ کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ انسان جاتا ہے اور جا کر کے پھر دوبارہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، پھر آتا ہے اور آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سلام کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز کی ادائیگی کرو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب یہ 3 مرتبہ ہو جاتا ہے وہ انسان، وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے والذی بعثک بالحق، وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے بہتر طور پر نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول فعلمنی، آپ مجھے بتا دیں میں نماز کی ادائیگی کیسے کروں، مجھے اس سے بہتر طور پر نماز کی ادائیگی نہیں آتی ہے، میں نے کبھی سیکھا نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیسے نماز کی ادائیگی کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فکبر، اللہ اکبر کہو، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتیں تمہیں یاد ہو ان صورتوں کی تلاوت کر لو،
ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو تو رکوع سکون و اطمینان کے ساتھ کرو، سکون و اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ ثم ارفع حتی تعتدل قائما، رکوع سے سر اٹھاؤ تو بالکل سیدھا کھڑے ہو جاؤ، معتدل انداز میں ہر ہڈی اپنی جگہ پہ چلے جائے، بالکل معتدل انداز میں کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدے کرو، سکون و اطمینان کے ساتھ سجدے کرو۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، سجدے سے سر اٹھا کر کے جب بیٹھو تو ایک دم بالکل سکون سے سیدھے ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ وافعل ذلک فی صلاتک کلھا، اس انداز سے اپنی پوری نمازیں پڑھا کرو۔ حضرات کیا پتہ چلا کہ جب تک انسان نماز کے اندر سکون و اطمینان کو نہیں اپناتا ہے، اس انسان کی نماز بارگاہ ربانی میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک اور مسئلہ کہ اگر کوئی انسان نیند کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، اس انسان کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اذا نعس احدکم، جب تم میں سے کسی کو نیند آ جائے اور وہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو پہلے سو جانا چاہیے، جب نیند مکمل ہو جائے تب جا کر کے نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان نیند کی حالت میں کیا پڑھے گا، دعا کرے گا یا کوئی اور فول بکنا شروع کر دے گا، انسان کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی انسان نیند کی حالت میں نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بھی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، جو لوگ پہلی صفوں میں جگہ خالی ہونے کے باوجود پچھلی صفوں میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بھی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا، یصلی خلف الصف وحدہ، جو انسان صف سے دور ایک الگ صف میں نماز کی ادائیگی کر رہا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ کیا پتہ چلا، اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور کوئی انسان آخری صف میں جا کر کے نماز کی ادائیگی کرے تو اس انسان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہاں مجبوری ہو، پہلی صف میں جگہ نہیں ہے، انسان دوسری والی صف میں اکیلا تنے تنا ٹھہر جا رہا ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین انسان کو اسی قدر مکلف بناتا ہے جتنا کہ وہ کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا کہ وہ کر سکتا، انسان کو انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ اس لیے حضرات اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو تو سب سے پہلے ہمیں پہلی صف کو پر کرنی چاہیے، کیونکہ اگر پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے اگر کوئی دوسری صف میں تیسری صف میں نماز کی ادائیگی کرے گا تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے حضرات ایک آخری دو بات، خواتین مساجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے آتی ہیں، اگر خواتین خوشبو لگا کر کے مسجد کے اندر حاضری دیں تو خواتین کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایما امرأۃ، ایک ایسی عورت جو خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگا کر کے مسجد کی طرف آتی ہے، کیوں؟ نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يقبل منها صلاۃ، اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے حتی تغتسل، یہاں تک کہ غسل کر کے وہ خوشبو کے اس بو کو جب تک وہ اپنے سے دور نہ کر لے، اللہ رب العالمین اس عورت کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے حضرات ایک آخری چیز، وہ عورت، وہ لڑکی جو جوان ہو گئی ہے، بغیر دوپٹے کے اگر وہ نماز پڑھے گی، بغیر اوڑھنی کے اگر وہ نماز پڑھے گی، اللہ رب العالمین اس کی بھی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ترمذی کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ الحائض، کسی جوان عورت کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا الا بخمار، مگر یہ کہ اوڑھنی کی حالت میں ہو، جب تک اوڑھنی کے ساتھ کوئی خاتون نماز کی ادائیگی نہ کرے اللہ رب العالمین نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حضرات یہ چند چیزیں تھیں، یہ چند اعمال تھے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ضرورت ہے کہ ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہماری نمازیں
ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں بارگاہ ربانی میں قبول ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں اللہ تو ان کی بال بال مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان باللہ پر ہو۔